نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ علم کے بغیر عمل بعض اوقات گمراہی تک لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان کو راستے کا علم ہی نہ ہو اور وہ گھر سے نکل پڑے تو کیا منزل تک پہنچ جائے گا۔ منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح جنت تک پہنچنے کے لیے جنت کے راستے کا علم ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر انسان اس راستے پر نہ چلے تو وہاں تک کیسے پہنچے گا۔ تو جنت کا راستہ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا۔ مثلا ایک شخص عبادت کرتا ہے اور اپنے آپ کو خوب تھکاتا ہے عبادت میں، لیکن وہ بغیر علم کے ایسے طریقوں سے عبادت کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں، تو اس کا وہ تھکنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو شیطان کے چالوں میں سے ایک بڑی اہم چال یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگوں کو علم حاصل کرنے سے وہ روکتا ہے۔ علامہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ جان لو کہ ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکہ یہ ہے کہ وہ اس کو علم سے روکتا ہے، کیونکہ علم نور ہے۔ پھر جب وہ ان کے علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو وہ ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے۔ یعنی جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو پھر انسان اندھیروں میں ٹھوکریں کھاتا رہتا ہے۔ ابن خبیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کے غور و فکر اور تدبر سے نفرت دلاتا ہے۔ یعنی شیطان قرآن پڑھنے کو چھڑا دے گا اور پھر پڑھ لیں گے کیا، یا یہ کہ یاد کر لیں گے، لیکن قرآن کے غور و فکر کا کرنے پر دل گھبراتا ہے۔ قرآن کے اندر گہری سمجھ بوجھ سے روکنا شیطان کا کام ہے، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ غور و فکر کی صورت میں اسے ہدایت ہو جائے گی۔ تو اگر ہدایت مل گئی تو اس کا رستہ اس کو مل جائے گا، پھر اس کا یہ جو انجام ہے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں وہ نہیں میں پہنچا سکوں گا۔ تو وہ علم کے راستے پہ انسان کو لگنے نہیں دیتا۔ یہ پنکھا بند کرو۔ 26واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى والذین کفروا عما انذروا معرضون۔ سورہ احقاف مکی ہے، اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی تو سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی عزیز کی ثنا اور تعظیم بیان کرتے ہیں۔ اس بارے میں بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ اس کتاب سے روشنی حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے، اس آیات میں تدبر حاصل کرے، اس کے خزانوں تک پہنچے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کرنے کے بارے میں فرمایا تو کہ اس کے ساتھ ہی آسمان و زمین کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا۔ تو فرمایا اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان سب کو حق کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ ان سے منہ موڑنے والے ہیں جن سے انہیں ڈرایا گیا۔ تو یہ بات ہے کہ جسے زمین و آسمان بنائے اسی نے یہ کتاب اتاری، اور اس نے اس لیے اتاری تاکہ انسان اس زمین و آسمان کے بارے میں صحیح نقطہ نظر قائم کرے، ان سے صحیح فائدے اٹھائے، اور پھر الٹیمیٹلی جس رب نے ان کو پیدا کیا اس کو یاد رکھیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس پر پورا یقین رکھیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی چونکہ آسمان اور زمین ہر چیز انسانوں کے لیے مسخر کیا، پھر انسانوں کی طرف رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، نیکی کا حکم دیا، برائی سے روکا، اور انہیں اس بات سے خبردار کیا کہ یہ دنیا رہنے کا نہیں بلکہ ایک گزر کا ہے، یہاں انہیں صرف اپنی آخرت کے لیے ہمیشہ کے لیے کچھ تیاری کرنی ہے۔ تو پھر ساتھ یہ بتا دیا کہ آسمان و زمین کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ لیکن ایسی باتوں سے جنہوں نے کفر کیا وہ اعراض برتتے تھے، ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی،
یا آسمانوں میں اس کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کہ کوئی کتاب یا ان کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لاؤ۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ اس کی دعا ہی سے غافل ہے۔ یعنی وہ کون ہے؟ ایک طرح تو مشرکین کے بنائے ہوئے بت ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں، جن سے وہ فریادیں کرتے ہیں، یا جن کو وہ واسطہ دیتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں۔ اگر وہ کچھ بھی نہیں سنتے تو یہ ان کے آگے جا کر نظر نیاز کیوں رکھتے ہیں، ان کے آگے جھکتے کیوں ہیں؟ کیونکہ اگر قیامت تک بھی ان کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح افسوس کے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی ایسے ٹرینڈ آ گئے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں کہ انہوں نے بھی اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا حاجت روا سمجھ لیا۔ یہ ہماری مدد کریں گے، جس طرح بعض کا لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، یعنی وہ علی کو اپنا مددگار پکارتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں ہے، مدد تو صرف کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو ومن نصر الا من عند اللہ، کہ مدد ساری بس اللہ ہی کرتا ہے، اللہ کی جانب سے آتی ہے، لیکن لوگ عموماً ان باتوں کو بھول جاتے ہیں، صرف ان لوگوں کو دیکھا دیکھی یا اپنے باء و اجداد کی پیروی میں اس طرح کے کلمات ادا کرنے لگتے ہیں، اور بعض کا سوچتے بھی نہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ واضح بتا دیا گیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا وہ قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے، یعنی وہ اس کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اور جو مر چکے قبروں میں ہیں وہ تو پکارنے والوں کی پکار سے بھی غافل ہے۔ اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو ان کے دشمن ہو جائیں گے، ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتہ کہ تم ہمیں پکارتے تھے، ہم تمہاری پکار سے غافل ہیں، بے خبر ہیں۔ انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ کس سے کہلوایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، کل کہہ دیجئے پہلی بات میں کوئی نرالا رسول نہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں، وہ بھی اسی ایک کی کڑی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ سے کیا سلوک کیا جائے گا اور تم سے کیا کیا جائے گا، میں تو اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی، لہٰذا تمہیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس وحی کی پیروی کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے کہ میرا کام تو محض خبردار کرنا ہے۔ اعلیٰ کہتی ہیں کہ جب انصار نے مہاجرین کی میزبانی کے لیے قرعہ ڈالا تو عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ ان کے حصے میں آئے، تو وہ کہتی ہیں کہ پھر عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، میں نے ان کی خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ فوت ہو گئے، ہم نے انہیں ان کے کپڑوں میں ہی رہنے دیا۔ اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا اے ابو صاحب، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی، تم پر اللہ کی رحمت ہو، میری تمہارے متعلق گواہی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے ہاں عزت سے نوازا ہے۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے اکرام سے نوازا ہے؟ یعنی کہ کن کے بارے میں وہ کہہ رہی تھی؟ عثمان معصوم رضی اللہ عنہ تھے، وہ فوت ہو گئے تھے، یعنی فوت شدہ کے لیے کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اچھے الفاظوں سے کہا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام سے نوازا ان کو، یعنی مرنے والے کے بارے میں کسی قسم کی کوئی ججمنٹ نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے کہا واقعی مجھے کوئی علم نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ اور کس کو نوازے گا، یعنی میرا گمان بہت اچھا ہے ان کے بارے میں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ آگے ان کی بہت اچھی مہمانی ہوئی ہوگی۔ آپ نے فرمایا عثمان واقعی انتقال کر چکے، اللہ کی قسم میں ان کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں اپنے لیے بھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اعلیٰ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کسی بھی تزکیہ نہیں کیا، البتہ اس واقعے سے مجھے بہت رنج ہوا۔ پھر میں سو گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بہتا ہوا چشمہ ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ سے اپنے خواب کا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ ان کا عمل تھا جو اب تک جاری ہے، یعنی صدقہ جاریہ، جو تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ خواب میں خوشخبریاں دیتے ہیں، بعض اوقات مرنے والوں کا حال بتا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی حتمی طور پر ہم کچھ رائے قائم نہیں کر سکتے۔ اصل حقیقت کیا ہے؟ اس لیے قسم کھا کے یقینی طور پر کہنا کہ فلاں جنتی ہے یا فلاں جو ہے ایسا ہے یا وہ دوزخی ہے، اس اعتبار سے ہمیں کوئی منہ سے بات نہیں نکلا، اس سے بچنا چاہیے۔
لوگ آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو ہے جنتی ہے. ہاں جی. تو بس دعا کرنی چاہیے, اچھا گمان رکھنا چاہیے, اچھی امید رکھنی چاہیے, دعا, گمان, امید, لیکن کوئی ججمنٹ نہیں پاس کر سکتے, کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. دیکھیے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ میں کیا ہوں. اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے, یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑا ہے. کہہ دو اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے, میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے اور وہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. کہہ دو میں رسولوں میں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا, میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں محض ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں. کہہ دو کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کا کفر کیا, حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی, پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر اختیار کیا. یقینا اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی بنی اسرائیل کے گواہ سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. اور کافروں نے ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم پہلے اس کی طرف نہ آتے, اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ جو ایمان والے ہیں وہ معاشرے کے کمزور افراد ہیں, غلام ہے, غریب ہے, تو یہ کیوں پہلے اسلام لے آئے. اگر اسلام واقعی کوئی بہت اچھی چیز ہوتا تو سب سے پہلے ان کے سردار جو وہ ایمان لے کر آتے. لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کے بارے میں کوئی شرط نہیں کہ اس کو صرف بہت پڑھے لکھے لوگ, بہت سمجھدار لوگ ہی قبول کریں گے. بعض کا ایک شخص کے دنیا کے معاملات میں بہت بڑی سمجھ نہیں ہوتی, لیکن اس کو اللہ کی پہچان جلدی ہو جاتی ہے, حق جلدی سمجھ آ جاتی ہے, اس کے سامنے اس کو نظر آ جاتا ہے اور وہ قبول کر لیتا ہے. تو اس کے لیے بہت بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی یا پھر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کے علوم کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنے رب کو پہچانے. ایک بچے سے بھی آپ پوچھیں, یہ کہیں کہ آسمان کس نے بنایا, تو وہ فطری طور پر کیا جواب دے گا کہ بچہ اللہ تعالیٰ نے. تو پھر جب پیدا اس نے کیا, عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے, اسی کے لیے کوئی اور منطق نہیں ہونی چاہیے انسان کو کہ اس کی تہ تک پہنچے. تو پھر جب پیدا اس نے کیا تو عبادت کس کی, اسی کی. یہ الگ بات ہے کہ جو انسان کا علم بڑھتا ہے چاہے دنیا کا بھی بڑھے, اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت زیادہ ہوتی جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف علم والوں کو ہی ایمان نصیب ہوتا ہے, اور پھر چونکہ یہ خود ایمان نہیں لائے تو ضد میں کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے. اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی, اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو. یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے پھر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہی لوگ جنت والے ہیں, اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں, ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے. اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی. اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں اس کو جنم دیا. اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا 30 ماہ کا ہے, زمانہ 30 ماہ کا ہے, یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا, اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر میرے والدین پہ انعام فرمائی, اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے, اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے. بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو یہاں والدین کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اور پھر اس میں بھی خاص طور پر ماں کے حق کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے, کیونکہ ماں اولاد کو مشقت کے ساتھ حمل کی صورت میں اٹھاتی ہے, تکلیف کے ساتھ پیدا کرتی ہے, پھر پالتی ہے, دودھ پلاتی ہے, اس کے لیے سارے اس کے کام کاج کرتی ہے جب تک بچہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے ساتھ احسان کو جہاد سے بھی زیادہ اہم قرار دیا ہے. معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ کے ساتھ مل کر جہاد پر جانا چاہتا ہوں, اس سے میں اللہ کا چہرہ, اللہ آخرت کا گھر چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو, کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو. پھر میں نے دوسری طرف آ کر آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ مل کر
جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں اس سے اللہ کا چہرہ آخرت کا گھر چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہارا بھلا ہو، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا واپس جا کر اس کی خدمت کرو۔ پھر تیسری بار ایسا ہی کیا، آپ نے تیسری بار بھی وہی جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اس کے قدموں کو لازم کر لو، جنت وہی ہے۔ کیونکہ بعض کا والدین زیادہ محتاج ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی ڈھارس بنانے والا کوئی اور نہیں ہوتا۔ یعنی ایک اونلی ون چائلڈ ہوتا ہے جو یعنی آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ۔ تو پھر ایسی صورت میں آپ کو اپنے کچھ اور فرائض چھوڑ کر اس کام کو کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے دین کا ایک حسن ہے کہ جس کا آپ پر کوئی احسان ہو، والد ہو، والدہ ہو، خاندان میں کوئی ہو، اس کے علاوہ باہر بھی ہو، بدلے میں احسان کے بدلے احسان ہی ہے۔ تو ہمارا دین ہمیں ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہو سکتا ہے، یہ اصول سکھاتا ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی خوبصورت اصول ہے، کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ بھلا کرتا ہے تو وہ توقع بھی رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھلا کیا جائے۔ تو سب ماں باپ کو اس بات کی امید ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے لیے کچھ کریں گے، ایسا کرنے میں کوئی برا نہیں، لیکن یہ ہے کہ بعض کا بچے اپنے بچوں میں مصروف ہو کے والدین کا حق بھول جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں پر خاص تاکید کی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت نے اپنے بیٹے کو آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں عبادت میں مصروف تھا۔ اس نے کہا اے ابو جریج نے دل میں کہا اللہ ایک تیری طرف ایک تو اور ایک میری ماں، یعنی ایک طرف تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو یہ تھا کہ میں نماز توڑ کے ماں کی بات سنوں، ایک طرف وہ کہہ رہے کہ ایک اللہ ایک طرف تو ہے اور ایک طرف میری ماں ہے۔ تو وہ پھر بولی جریج، جس نے کہا اے اللہ میری والدہ اور میری نماز میں کیا کروں؟ پھر تیسری بار ماں نے پکارا جریج، اس نے پھر یہی کہا، انہوں نے نماز کو نہیں چھوڑا۔ ماں خفا ہوگی تو اس نے کہا اے اللہ جریج کو موت نہ آئے جب تک یہ فاحشہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے، یعنی ماں کو غصہ آ گیا۔ چنانچہ اس کی عبادت خانے کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت ٹھہرا کرتی تھی، تو اس نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ اب کیونکہ ماں کی بد دعا تھی، حالانکہ وہ نیکی کا کام کر رہے تھے، تو لیکن ماں کے پکار پہ نہیں گئے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا بھی، ماں کی دعا بھی کیسے اب قبول کی۔ تو ایک بچے کو جنم دے دیا ایک فاحشہ عورت نے، تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگی یہ جریج کا ہے، یعنی جریج پر تہمت لگا دی۔ تو یہ الزام سن کر وہ اپنے عبادت خانے سے نیچے اترا، کہنے لگا وہ عورت کہاں ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ یہ بچہ مجھ سے ہے؟ جریج نے بچے کو مخاطب کر کے کہا اے شیرخوار، یعنی اے دودھ پینے والے بچے، بتا تیرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا میرا باپ بکریاں چرانے والا۔ یعنی دیکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کے حضور وہ کھڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو کلیئر کر دیا، لیکن ماں کی بد دعا بھی لازمی لگی۔ بہرحال چونکہ وہ ایک عبادت گزار شخص تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے الزام کو دفع کر دیا، لیکن ماں کی بد دعا بھی اس کے حق میں قبول ہوگی۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں کو کسی شدید مدد کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسے میں انسان کسی نیک کام میں لگا ہوتا ہے، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس المیہ کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ بھی نیک کام ہے وہ بھی ہے، تو اس وقت کیا کریں؟ تو سمجھداری کا تقاضا کیا ہے کہ کون سا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اور کون سا کام نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کو اسی وقت فیصلہ کرنا ہے۔ تو ماں نے کسی کام سے ہی بلایا ہوگا، وہ ضروری کام ہوگا، اس وقت ماں کا حق زیادہ تھا، حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کے بعد والدین کا حق ہوتا ہے۔ لیکن کبھی کبھار انسان اگر نفلی عبادت کر رہا ہے تو ایسی صورت میں والدین کی خدمت فرض ہوتی ہے۔ تو جب بھی نفل اور فرض کے درمیان آپ کو فیصلہ کرنا پڑے تو فرض جو ہے وہ پہلے رکھا کریں۔ اس طرح ماں کے ساتھ نیکی جو ہے وہ کبیرہ گناہ معاف کرنے کا باعث بھی بنتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا لیکن اسے انکار کر دیا۔ کسی دوسرے آدمی نے پیغام نکاح دیا تو اس نے اس مرد کو پسند کر لیا، مجھے بہت غیرت آئی، میں نے اس عورت کو قتل کر دیا، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے؟ ابن عباس نے کہا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جاؤ اللہ سے توبہ کرو، جس قدر ممکن ہو اس کا تقرب حاصل کرو۔ یعنی پہلے ماں کا پوچھا، انہوں نے ماں کا کیوں پوچھا تھا؟ کہ تاکہ ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ یعنی ایسے اعمال کرو جن سے تمہیں اللہ کا قرب حاصل کرے۔ ماں کی خدمت بھی اللہ کے قرب میں سے ہے، تو والدین کی خدمت بھی ان اعمال میں سے ہے جن سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ عز و جل کے قریب کرنے والا کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا جتنا کہ ماں کے ساتھ نیک سلوک ہے۔ ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دن وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس
موجود تھے۔ ایک جمنی آدمی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے تھا، یعنی کندھوں پر۔ وہ کہہ رہا تھا میں اس کا مطیع اونٹ ہوں، اگر اس کی سواریاں خوفزدہ کر دی جائیں تو میں خوفزدہ نہیں ہوں گا۔ پھر اس نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تمہارا کیا خیال ہے، میں نے اپنی ماں کا بدلہ چکا دیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ایک آہ کا بدلہ بھی نہیں چکایا۔ یعنی تم سمجھتے ہو کہ ماں کو کندھے پہ اٹھا کر حج کروانے سے اس کا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا؟ تو بہرحال کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم باقاعدہ خدمت نہیں بھی کر سکتے تو ہم دعائیں ضرور کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اپنی دعائیں قبول ہوں تو اپنی دعاؤں کا آغاز والدین کی دعا سے کریں۔ کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ دوسروں پہ احسان کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ ایک جیسا کسی نے دوسرے کے ساتھ کیا ویسا کر دیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم اس پوزیشن میں نہیں وہ کام کر سکے جو وہ کر رہا ہے، یعنی ماں نے پیدا کیا، جنم دیا بچہ، یہ تو نہیں کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں والدین کے لیے دعا کریں، ان کی تعریف کریں۔ یہ جو انہوں نے احسان کیے ان کو ایکنالج کریں، یہ نہیں کہ صرف ان کے منہ پر ہی، کیونکہ یہ خوشامد ہو جائے گی، ان کی پیٹھ پیچھے بھی جہاں کہیں بھی ممکن ہو والدین کا اچھے الفاظ میں تذکرہ کریں۔ لیکن افسوس کہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ ماں باپ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو ماں باپ سے کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہو بچپن میں یا بڑے ہو کر، تو عموماً بچے وہ شکایتیں لے کر ہر جگہ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی والدین کے اچھے اخلاق یا اچھی تربیت یا اچھے احسان کا ذکر نہیں کرتے۔ اگرچہ ماں باپ نے کوئی زیادتی بھی کی ہو تو اس صورت میں بھی اس پر صبر کرنا چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کی ہدایت کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے ایسے انتظامات کرنے چاہیے کہ وہ دین کی طرف آئیں، کیونکہ بعض کا جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو ڈیمینیشیا جیسی بیماریاں ان کو ہو جاتی ہیں، تو یعنی اوفول باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو انہیں عبادت کی طرف اور دین کی طرف لا کر ان پہ احسان کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ کہ 40 سال تک پہنچ کر جو توبہ کی بات کی گئی ہے وہ قابل توجہ ہے، یعنی اس میں اس انسان کی رہنمائی کی جا رہی ہے کہ جو 40 سال کا ہو جائے، اس میں جو 40 سال کے ہو چکے وہ غور سے توجہ سے سنیں کہ وہ یہ کہ نئے سرے سے توبہ رجوع کریں، یعنی 40 سال سے عمر کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے، وہاں پھر وہ اللہ کی طرف اور زیادہ راغب ہو، اور پھر اس میں مصروفیات بھی انسان کی بڑھ بھی جاتی ہیں کہ اس عمر میں انسان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں، ادھر سے والدین بوڑھے ہوتے ہیں۔ جو شخص خود 40 سال کا ہو گیا تو ظاہر ہے اس کے والدین کی عمر 60-70 سال ہوگی، تو اسی لیے عورت کی بھی ذمہ داریاں چھوٹے بچوں کی وجہ سے گھر میں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو باپ کی بھی کمائی کی وجہ سے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو پھر اس کے لیے اس وقت رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، خصوصاً والدین کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان اپنی شدید مصروفیات میں کہیں نہ کہیں اپنے والدین کے حق میں کمی کر بیٹھتا ہے۔ تو والدین کے لیے دعا کریں، ان کے لیے احسان کے لیے جو بھی طریقے ہو سکتے ہیں، ان پر مال خرچ کرنا یا ان کی خدمت کرنا یا ان کو خوش کرنے والے کام کرنا، ان میں سے جو بھی وہ کام کر سکے، اگر دنیا میں ہے یا نہیں ہے تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا۔ جب آپ اپنے لیے صدقہ کرتے ہیں تو نیت کر لیا کریں کہ یا اللہ یہ میرے والدین کی طرف سے بھی ہے اور فوت شدہ رشتہ داروں کی طرف سے بھی ہے، تو کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی تو کوئی مشکل نہیں کہ وہ اجر کو ملٹیپلائی کر کے سبھی کو اس کا اجر دے دے، تو اس سے آپ کی نیکی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی جنت میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوں تو وہاں مجھے ایک قاری کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی نیکی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ اپنی والدہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کرتے تھے، اور والدین بھی اگر نیک ہو جیسے دعا میں ہے انعمت علیہ کہ مجھ پر جو انعام کیا اور مجھے نیکی کی توفیق دی، والا والدیہ اور میرے والدین کو نیکی کی توفیق دی، تو والدین کی نیکی سے اولاد بھی فائدہ اٹھاتی ہے، اور جو والدین کے اوپر جو انعامات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ بچوں تک پہنچتے ہیں، خصوصاً دین کی نعمت۔ سورہ کہف میں بھی ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ ان بچوں کا والد نیک تھا، تو والدین کا علم رکھنا، ان کا بعمل ہونا، یہ ان کی اولاد کے نیک ہونے میں ایک سبب بنتا ہے۔ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جو والدین نیک تھے لیکن بچے نیک نہیں ہوئے، مگر عمومی طور پر
غیر معمولی کیس ہوتے ہیں اس طرح کے۔ عمومی طور پر اگر والدین نیک ہوں گے، عبادت گزار ہوں گے، صدقہ خیرات کرنے والے ہوں گے تو نیکیوں کے اثرات بچوں میں ضرور آئیں گے۔ ایسی شخصیات جن کا یہ طریقہ زندگی ہے، ان کے نیک اعمال قبول ہو جاتے ہیں، ان کی برائیوں سے درگزر ہو جاتی ہے۔ یہی لوگ ہیں ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں، اور انہوں نے کیے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی۔ اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے فرضی قصوں کے سوا کچھ نہیں، یعنی کچھ نیک والدین کے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ خود نیک ہوتے ہیں، دین پر ہوتے ہیں، بچوں کو بھی ایمان کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اس سے دور رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جن و انس کے ان گروہوں میں جو ان سے قبل گزر چکے، یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کی ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جنت کے 100 درجے ہیں، ہر ایک کا درجہ دوسرے سے الگ ہوگا، اور درجہ کس مطابق بنے گا؟ عمل کے مطابق۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے، ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کی عذاب کا بدلہ دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نیکیوں کا دنیا میں بدلہ ملنے پر بہت ڈرا کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، وہ روزے سے تھے، انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا اس سے ان کا سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا، پھر ہمارے لیے دنیا کشادہ کر دی گئی، تو ہمیں تو یہ ڈر ہے کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے۔ دیکھیں وہ کتنا ڈرا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں خوشحالی آئی ہے تو فوراً ہی ڈر گئے کہ یہ نہ ہو کہ آخرت کا بدلہ ہمیں دنیا میں نہ دیا جائے۔ اس کے بعد آپ رو پڑے اور کھانا بھی نہ کھایا، اگرچہ روزے سے تھے۔ اور آج کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احکام میں اپنی قوم کا خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی اسی سے سورہ احقاف کا نام ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو میرے پاس آیا کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتا ہے تو وہ لے آؤ۔ اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ یعنی آگ تھی اس میں، دردناک عذاب جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے جن کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان لوگوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں، دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دی، اور ہم نے پھیر پھر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تلاوت کو تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ یعنی کیسی روحیں تھیں کہ بہت تعلیم تربیت کے بغیر ہی جو ہی انہوں نے قرآن سنا تو سب سے پہلے کیا کہا کہ قرآن کا ادب کرو، اس کو غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔
تو جب وہ پہنچے جہاں قرآن پڑھا جا رہا تھا، انہوں نے کہا قرآن کو غور سے سنو، خاموش ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض کا ہمارے یہاں تراویاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم قرآن کا احترام ہی نہیں کرتے۔ یعنی دو تراویاں ختم ہوئی، تراویوں کے درمیان کیا کرتے ہیں، آپس میں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، یہاں پیچھے جو لڑکیاں نہیں پڑھ رہی ہوتی یا جنہوں نے تھوڑی دیر ریسٹ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ بچیاں تو بہت جلدی تھک جاتی ہیں نا آج کل، تو وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپس میں خوش گپیاں میں مصروف ہوتی ہیں، یعنی وہ قرآن کا احترام ہی نہیں کرتی۔ دیکھیں اگر آپ نے تراویح نہیں بھی پڑھنی تو ایک قرآن کا ایک احترام ہے، وہ ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پہ جن جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ چپ کرا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تلاوت ہو رہی ہے، اس کو غور سے سنو۔ پھر وہ واپس اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کو جا کے پھر خبردار کیا کہ دیکھو ہم نے ایسا قرآن سنا ہے، اس کی یہ تعلیمات ہے اور یہ بالکل وہی میسیج ہے جو سورہ توبہ میں دیا گیا تھا۔ مسلمان کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ نکل کر آنے چاہیے تاکہ وہ لوگ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں، واپس جا کے اپنے لوگوں کو خبردار کریں۔ اور ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے کہ جنوں میں داعی تو آئے، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے تو آئے، لیکن پیغمبروں کا نہیں پتہ چلتا کہ پیغمبر یا رسول جنوں میں سے نہیں آئے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سنانے کے لیے وہ لے کر جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا میں جنوں کو قرآن پڑھ کر سناؤں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کون میرے پیچھے آئے گا؟ لوگوں نے سر جھکا لیا، تو شاید سب ڈر گئے کہ جنوں کے پاس کیسے جائیں، تو آپ نے 3 بار یہی بات کہی تو لوگ اٹھنے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ پہل کرنے والے ہیں، یعنی آپ چلیے۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ گئے، تو پھر وہ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں داخل ہوئے جن کو شہر حجون کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے آس پاس ایک حلقہ، یعنی ایک خیالی حلقہ سا بنا دیا اور دائرہ کھینچا، اور آپ کو کہا کہ آپ اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جنات میرے اوپر اترنے لگے اور مجھے گدھوں کی مانند لشکر کی صورت میں کچھ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ملی جلی آوازوں کا بہت زیادہ شور سنا، تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوف لاحق ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی وہ آوازوں کا شور کیسا تھا جو میں نے سنا؟ تو آپ نے فرمایا وہ ایک مقتول آدمی کے سلسلے میں میرے پاس اکٹھے ہوئے تھے جو ان میں سے قتل ہو گیا تھا، تو میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ اسی طرح جنات کا ایک داعی آپ کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے گیا، آپ نے پھر قرآن سنایا، تو ان کی تفصیلات بھی احادیث سے ملتی ہیں۔ اور انہوں نے کہا اے میری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے، جو اس سے پہلے ہے وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جنات کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن سے پہلے انہوں نے تورات کو سنا تھا اور انجیل کا ان کو شاید پتہ نہیں چلا، اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تورات ہم نے سنی تھی۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، اس پر ایمان لاؤ، وہ تمہارے گناہ کو بخش دے گا، تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی کوئی مددگار ہے۔ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے۔ ہاں یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا۔ ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا، تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یعنی مشرکین مکہ جیسے مسجد حرام کو آباد کرتے تھے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، صلہ رحمی کرتے تھے، مہمان نوازتے، تو ان کے سارے عمل ان کو جزا نہیں دی جائے گی۔ کیوں؟ ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے، کس لیے؟ کہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا۔
اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور اس کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان پر ان کی برائیاں دور کر دی، ان کا حال درست کر دیا۔ یعنی انہی میں سے قریش میں سے جو لوگ ایمان لے آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں دور کر دی اور ان کا حال درست کر دیا، ان کے لیے پھر آگے بھی انجام اچھا ہوگا۔ لیکن یہ بات عمومی طور پر بھی ہے کہ کفر کے ساتھ کی گئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے ہی نہیں کرے تو آخر کی جزا کس لیے؟ یعنی اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر آپ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں تو کیا وہ قابل قبول ہوں گی؟ ایمان کے ساتھ ہی نیکی جو ہے تو وہ قابل قبول ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے، یعنی ان کی حقیقت کیا پوزیشن ہے وہ واضح کرتا ہے۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یہ احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا کہ ان سے فدیہ لیا گیا تھا، یعنی مسلمانوں میں سے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرتا، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا، ان کا حال درست کرے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا۔ یعنی مومن جنت میں اپنی منزل، اپنے مقام، اپنے گھر کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہوں گے۔ جیسے دنیا میں ہمیں اپنے گھر کا راستہ آتا ہے نا، ہم نے ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، کدھر جانا ہے، ہمیں رائٹ لیفٹ ہر چیز کا پتہ ہے۔ اسی طرح جنت میں بھی ہمیں کوئی بتائے گا نہیں، ہمیں خود بخود ہی پتہ چل جائے گا کہ اس راستے پہ جائیں گے تو یہ ہمارا گھر ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدم جما دے گا، یعنی دین پر جما کر رکھے گا۔ یعنی اگر تم اپنی جان سے، مال سے، صلاحیت سے، اوقات سے اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دین پر جمائے رکھے گا، پھر انشاءاللہ اللہ خاتمہ بھی خیر کرے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یعنی کفر کے ساتھ نیک اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی یاد رکھیے کفر صرف یہ نہیں ہے ہوتا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، یہ بھی کفر میں آ جاتا ہے کہ مانتا تو ہوں لیکن یہ کیا ہے، قرآن میں ایسا کیوں ہے یا ویسا کیوں ہے، یعنی احکامات کے ساتھ بغض رکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، ان کو ناپسند کرنا اور ان کو یہ اعمال کے ضائع ہونے کے مترادف ہے۔ تو کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان کے پہلوؤں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی، کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہوں گے، کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ یعنی جس طرح چوپاؤں کو صرف کھانے سے دلچسپی ہوتی ہے، تو جو لوگ دنیا کے لیے جیتے ہیں پھر وہ دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کے مزے اور میں سب کچھ مزے سے کھانے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یعنی ان کا پیٹوں اور شرمگاہوں کے سوا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو کل آنے والے دن میں جو کچھ ہوگا ان سے وہ غافل ہوں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن دنیا سے زیادہ راہ لیتا ہے، لیکن یعنی دنیا کی زندگی سے اپنی ضروریات کے تحت چیزیں استعمال کرتا ہے۔ منافق مزین ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر وقت بیوٹیفائی کر کے، ڈیکوریٹ کر کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کافر عیش کرتا ہے۔ یعنی ہر ایک کا درجہ ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ اگر اللہ کا حق، بندوں کا حق دینے والے ہوں گے تو پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ اتنا وقت نہیں بچتا کہ آپ اپنے آپ کو یا اپنے گھر کو یا ہر چیز کو سجاتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آدھ میں پیتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں پیتا ہے، یعنی خوب پیٹ بھر کر کھاتا اور پیتا ہے۔ اور زیادہ کھانے والے کا انجام اچھا نہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکار لی، آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو ہم سے دور رکھو، کیونکہ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ تو اس لیے کھانا جب کھائیں تو تھوڑا بھوک رکھ کے کھائیں، خصوصاً رمضان میں افطار کے وقت احتیاط سے کھائیں تاکہ آپ کی تراویح اچھی گزرے۔ تو ہمارے کھانے کا کیا معمول ہے؟
آنتے بھر بھر کے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم ایک آنت میں کھانے والے بن جائیں۔ اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھی، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو، اس کی طرف ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا، اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں جو پینے والے کے لیے لذیذ ہے، خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں۔ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، کیا وہ اسی طرح ہیں جو آگ میں ہمیشہ والے ہیں۔ ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ یعنی ٹھہرا ہوا پانی پرانا ہو جاتا ہے، لیکن جنت کی نہروں کا پانی کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ دودھ کی تھوڑی سی مقدار اگر فرض کریں ہم فریزر سے باہر رکھ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیسی دودھ کی نہریں ہوں گی؟ کبھی خراب نہیں ہوں گی۔ اور کچھ نہریں صاف شہد کی ہوں گی، یعنی جن میں کوئی میل کچیل نہیں ہوگا۔ مکھیاں شہد میں اکثر مکھیاں ہوتی ہیں بعض کا، یعنی اگر آپ پیور شہد لیں تو اس میں مکھیاں گر جاتی ہیں، لیکن وہاں پہ کوئی مکھی نہیں ہوگی۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دی، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے رہتے ہیں۔ یعنی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو اس طرح سارا لاتے ہیں کہ جس طرح ان کو بہت سمجھ آ رہی ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا کہا تھا، ان کو سمجھ کچھ نہیں آئی ہوتی، لیکن ویسے سر ہلا ہلا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بہت سمجھ آئی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی، اس نے اس کی ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کو تقویٰ عطا کیا، سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب ان کے پاس آ جائے گی اس کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی؟ یعنی وہ تو بس ایک جزا کا دن ہوگا پھر۔ بس اب جان لے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اپنے گناہ کی بخشش مانگے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے، تمہارے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی جان لیے، علم حاصل کیجئے۔ تو یہاں عمل سے پہلے علم کی بات ہوئی ہے۔ تو سفیان بن عینیہ سے مروی ہے کہ ان کی علم کی فضیلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے فضائل کیا ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ جس کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكُمْ۔ اللہ نے عمل کا حکم علم کے بعد دیا، اور اسی طرح فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے۔ اور ایک جو اور جگہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو جو بھی تم غنیمت حاصل کرو، اور اس کے بعد تقسیم کا حکم دیا گیا۔ تو قرآن مجید میں 12 ایسا فرمایا گیا جس میں علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ تو عمل ہو ہی نہیں سکتا، درست منزل تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے پاس علم نہیں ہوگا۔ تو بڑھاپے تک پھر بوڑھا ہو کر چھوڑ دے، ریٹائرمنٹ، قبر تک، مرتے دم تک دعا کرتے رہے، آخری وقت میں بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے رہے، نیکیوں کے کام کرتے رہے، کیونکہ جو ان کے راستے پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یعنی ہم دنیا میں شروع سے علم حاصل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ بڑھاپے میں تو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے تو ذہن ہی نہیں کام کر رہا، لیکن اس وقت جو علم ہم حاصل کر چکے ہوں گے وہ ہمیں فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب کچھ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کو رمضان کے میں ہی بس اپنے ساتھ جوڑے رکھیں۔ تو وہ بھی ہم کیسے جوڑتے ہیں رمضان میں بھی؟ فوراً جو انگلیاں چلاتے ہیں ہم، یعنی اس میں سمجھ ہمیں کچھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم بس پڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک آیت بھی سمجھ کے پڑھتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت بہترین ہے، کیونکہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کہا ہے۔ تو اس لیے سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جبکہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے حکم ماننا اور بھلی بات کہنا۔ پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا،
پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے، اپنے رشتہ داروں کو توڑ دو گے۔ یعنی رحم دو صورتوں میں ہوتا ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ عام رحم دینی رشتہ داری، یعنی دینی تعلقات، جن لوگوں سے آپ دین کی وجہ سے ملتے ہیں، ایمان اور ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، صلہ رحمی ان پر واجب ہے، ان کی مدد کی جائے، خیر خواہی کی جائے، تکلیف نہ دی جائے، عدل کیا جائے، ان کے حقوق بجا لائے جائے۔ اور خاص رحم کے رشتے کون سے ہیں؟ جو ماں باپ بہن بھائیوں کے رشتے ہیں، یہ خاص رحم کے رشتے ہیں، یعنی جو رشتہ داریاں ہیں، تو ان کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور جیسے کچھ خرچ کرنا ہو، ان کی دیکھ بھال کرنی ہو، مجبوریوں کے اوقات میں ان کا خیال رکھنا، تو جب بہت سارے حقوق اکٹھے ہو جائیں تو سب سے قریبی رشتہ دار سے آغاز کرنا چاہیے۔ قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ ہم اگر رشتہ داریاں توڑتے تو اس کا نقصان نہیں، صلہ رحمی کرنے کا بھی فائدہ بھی ہے، نہ کریں تو نقصان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے، اس کی نیکیاں رکھ دی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رشتے سے کاٹا یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا۔ استغفر اللہ۔ تو ہم کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے ناراض ہیں، ہے ایسا؟ ہے نا؟ تو یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، یعنی ناراضگی کے بعد 3 دن تک خفا رہے، بس اس کے بعد جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اسی حال میں مر گیا، وہ آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے یہ بغض، یہ دشمنیاں، یہ ناراضگیاں لمبی نہیں ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ختم ہو جائے کسی طرح سے۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، بس انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا غلط کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ رشتوں کو کاٹتے ہیں، ان کو جب کوئی اچھی بات بتائی جاتی ہے تو وہ اپنی اتنی حجتیں پیش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، تعلقات اور حقوق ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی تالا لگا دینا دل کے دروازے کو بند کرنے کے برابر ہے، یعنی ان کے دل کے دروازے بند ہیں، ان کو تالا لگا ہے، جب تک تالا نہ کھولا جائے گا اس وقت تک دروازہ نہیں کھلتا، دروازے نہیں کھلیں گے تو انسان کے اندر کوئی بھلائی کی بات نہیں جا سکتی۔ تو جن لوگوں کے دلوں پر تالے چڑھے ہیں ان کے اندر ایمان اور قرآن داخل نہیں ہو سکتا، حالانکہ جب قرآن دل میں آ جاتا ہے تو یہ دلوں کو کھول دیتا ہے، عقل کو تیز کر دیتا ہے۔ کعب کہتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑو کیونکہ قرآن عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی، علم کا سرچشمہ، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں، غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا، ان کے لیے مہلت لمبی بتائی گئی۔ یعنی کچھ لوگ ہیں جو ہدایت کو سمجھتے ہیں اچھی طرح، لیکن پھر وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور شیطان ان کو اسی میں آگے بڑھاتا جاتا ہے، اس کو خوش کرتا ہے کہ یہ تمہارا فیلڈ بہت اچھا ہے، کہ یعنی تم وہ بھلائی کی باتیں چھوڑو، اسی فیلڈ میں رہو۔ یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور بعض معاملات ہم جلد ہی تمہاری اطاعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان رازوں کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان منافقین یعنی یہودیوں سے کہا تو کیا ہو گیا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے، ان کے چہروں، ان کے کمروں پر ماریں گے، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ یعنی یہ دیکھیے اس سورہ میں بار بار اعمال کے ضائع ہو جانے کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ قرآن پر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کن چیزوں سے، کن سوچوں سے ہمارے اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہروں کی علامات سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے، اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں، صبر کرنے والوں کو جان لیں، تمہارے احوال کو جانچ لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا، رسول کی مخالفت کی، اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔
اے لوگو جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو. یعنی کیونکہ بعض اوقات انسان کا کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. اعمال ضائع ہونے کی صورتیں کیا ہیں کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا. دوسرا نیک اعمال کے بعد برے کام کرنا، یعنی نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں جب انسان کی آخری عمر میں نیکیوں کی بجائے برائیاں ہوں. تیسرا اپنے اعمال کو ریاکاری اور خود پسندی کے ساتھ ضائع نہ کرو. چوتھا اپنے اعمال کو اس صورت میں ضائع نہ کرو کہ ان کو مکمل کرنے سے پہلے ہی کاٹ دو، پورا ہی نہ کرو. جیسے آپ نے ساری نماز پڑھی، سلام پھیرے بغیر ہی اٹھ گئے تو کیا ہوا؟ نماز ضائع چلی گئی. اسی طرح کوئی نیکی کا کام آپ شروع کرتے ہیں، اس کو بیچ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ اعمال کو برباد کر دیتی ہے. تو کیا کرایا کیا ہوا؟ پھر ضائع ہو گیا. یعنی بعض کا دیکھیے کہ آپ آدھی ہنڈیاں پکا کر چھوڑ دیں تو جب دوبارہ اس کو پکائیں گے تو کیا وہ ذائقہ بنے گا؟ نہیں بنے گا. اسی طرح بدعات اعمال کو برباد کر دیتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں از خود کوئی نئی چیز پیدا کر لی تو اس میں نہیں تھی تو وہ رد ہے. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم صلاح کی طرف بلاؤ اور تم ہی سب سے بلند ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہ کرے گا. بلا شبہ دنیا کی زندگی سے کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا. اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا. یعنی قربانی کے وقت انسان کا اصل سامنے آتا ہے کہ وہ جو دعوے کرتا ہے کتنا سچا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آزمانا ضرور ہے بندے کو. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہائے ہمارے پاس پیسے تو تھے لیکن ہوتے تو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے. یعنی بعض کا ایسے ہوتا ہے نا کہ پیسے نہیں ہوتے انسان کے پاس اتنی مقدار میں کہ ہم اپنے اوپر خرچ کریں یا اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں، تو ہمارے دل میں کیا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے پیسے دے کہ ہم تیری راہ میں صدقہ کریں. جب ہمارے پاس پیسے آتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے. سنو تم وہ لوگ ہو تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ غنی ہے، تم محتاج ہو، اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے. یعنی اب میرا نہیں خیال رمضان جس سے شروع ہوا، یعنی کوئی دن گزرا ہو کہ جب آپ کو نیکی کی یا خیر کی کوئی بھلائی کی کاموں میں آپ نے خرچ نہ کیا ہو. یعنی جب سے یہ رمضان شروع ہوا ہے کچھ نہ کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں، تو انسان کو اپنی اور ضرورتیں یاد آتی ہیں، ضرورتیں بھی ہیں لیکن انسان اس میں سے کیا کرتا ہے؟ تھوڑا سا نکال لیتا ہے، ضرورت سے تھوڑا سا ادھر نکال لیتا ہے تاکہ ہم صدقہ کر لیں. یعنی تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، تم اللہ کے دین کی مدد کا کام نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کر دے گا جو تم سے آگے نکل جائیں گے. یعنی اگر ہم صدقہ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ یہ یہاں پہ وہی سنا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں خرچ کرو گے تو تمہاری جگہ اور قومیں آ جائیں گی. اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھ سے ہی یہ خدمت کا کام لیتا رہے، مجھے ہی توفیق دے کہ تیری راہ میں خرچ کرتی رہوں اور مجھے کسی اور کو تبدیل نہ کیجیے. یعنی یہ نہ ہو کہ مجھ سے آپ نیکی کا موقع لے لیں، کوئی اور میری جگہ یہ کام کر لیں. ویسے تو انسان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا کام ہوتا ہے. مراد یہ ہے کہ جو میری صلاحیت ہے اس کے مطابق جو مجھ سے کام لینا ہے وہ لیتے رہیں، کیونکہ جب انسان اللہ کے کام میں تھکتا ہے یا تھک کر چھوڑ دیتا ہے، بخل کرنے لگتا ہے یا بس ہو جاتی ہے، اس کی دل تنگ پڑ جاتا ہے، تو پھر بخل کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی تنگی ہے. تو جب دل تنگ ہونے لگتا ہے تو نہیں بس اب بہت ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ وہ پھر اجر سے رک جاتا ہے. تو جتنی دیر ہم کرتے رہتے ہیں اتنی دیر ہمیں اجر ملتا رہتا ہے، اور جب ہم چھوڑ دیتے ہیں ادھر سے وہ بھی دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو آپ یوں ہی امیجن کریں کہ جیسے دریا خیر کے پروجیکٹ ہیں، تو جب ریور جو ہے وہ بہتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، یعنی نیکی کے کام میں رکتا نہیں ہے، کیونکہ جب ریور سوکھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. تو انسان یعنی جانور اور انسان کو پانی بھی نہیں ملتا. اگر دریا ہے نا، دریا مسلسل بہتا رہتا ہے تو بہہ کر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم
فصلوں کو پانی دیتے ہیں نا، انسان اور جانور پانی ادھر سے پیتے بھی ہیں. تو جب ہم وہ دریا سوکھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ سارا کام ختم ہو جائے گا. تو یاد رکھیے، پکی بات ہے، قسم کھا کر بتائی گئی کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پیچھے اور لے آتا. ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اسی طرح کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس سے فائدہ آپ کو بھی ہوگا، آپ کی نیت سے بھی ہوگا، جو آئندہ آپ کریں گے، اور آپ کی مصیبتیں بلائیں بھی اس سے رک جائیں گی. کیونکہ ہمارے دعائیں اور صدقے نیک اعمال اوپر چڑھتے ہیں، جب بلائیں اترتی ہیں تو وہ ان کے پیچھے دھکیل دیتی ہیں. تو تم نہیں اتر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے بھی ایسے چشمے جاری کر دے جو کبھی نہ سوکھیں. جیسے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے لیے چشمہ جاری کر دیا گیا. اور بخل جو ہے وہ انسان کی بدترین صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی میں سب سے بدترین چیز بے صبرا پن کے ساتھ بخل ہے اور حد سے زیادہ بزدل ہونا. اللہ ان سب چیزوں سے ہمیں بچا لے، یعنی بے صبرا پن کہ چھوٹی سی تکلیف برداشت نہ ہو. بخل یعنی نیکی کے کام کے لیے چاہے وقت ہو، صلاحیتیں ہو، مال ہو، دینے سے کترائے. اور حد سے زیادہ بزدل کہ چھوٹی سی کوئی بات دیکھیں. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو کئی خطرات بھی ساتھ آتے ہیں اور کئی تھریٹ بھی ہوتے ہیں. تو انسان کو کیا دیکھنا چاہیے کہ نیکی پر رہنا جو ہے وہ زیادہ جس طریقے سے وہ کام کر سکتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ دینار اور درہم میں بخل کرنے لگے، عمدہ اور بڑھیا چیزیں خریدنے لگیں، یعنی غریب پر تو خرچ نہ کریں، اپنے اوپر بار بار خرچ کرتے چلے جائیں، گائیں کی دموں کی پیروی کرنے لگیں، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیں، تو اللہ ان پر مصائب نازل کرے گا اور اس وقت تک انہیں دور نہیں کرے گا جب تک لوگ اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹ جائیں. سورہ فتح مدنی ہے. اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی. یعنی یہ سورت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے ذی القعدہ 6 ہجری میں اس وقت واپس تشریف لا رہے تھے جب مشرکین نے عمرہ ادا کرنے کے لیے مسجد حرام جانے سے آپ کو روک دیا تھا. آپ کے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے تھے. پھر مصلیحت اور معاہدے کی طرف مائل ہوئے کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آئیں گے. تو صحابہ کی ایک جماعت نے اس بات کو سخت ناپسند کیا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا اپنے قربانی کے جانوروں کو وہیں نہر کر دیا جہاں آپ محصور تھے. اور پھر آپ واپس تشریف لائے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی. اور اگرچہ آپ عمرہ کیے بغیر آئے تھے اور ایسی شرائط پر صلح کر کے آئے تھے جس پر صحابہ بہت پریشان تھے کہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی تو اتنے پازیٹیو انداز میں ساری سچویشن کو بدل دیا اور بہت بڑی فتح تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے، صحابہ پر غم اور پریشانی کے آثار تھے. انہوں نے حدیبیہ میں ہی جانور ذبح کر دیے تھے. تو اس موقع پر جب سورت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا مجھ پر ایک ایسی آیت نازل ہوئی جو مجھے ساری دنیا سے محبوب ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے جان لیا کہ جو آپ کے ساتھ کیا گیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تو حدیبیہ سب سے عظیم فتح قرار دے دی گئی جس میں مسلمان اپنے حق سے پیچھے ہو گئے. جو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کبھی کسی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، مسئلے سے پیچھے ہو جاتے ہیں، سٹیپ پیچھے لے لیتے ہیں. یعنی آپ حق پر ہوتے ہوئے بھی کیا کرتے ہیں، پیچھے ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اگرچہ حق پر تھے لیکن چونکہ سٹیپ پیچھے لے لیا تھا، صحابہ کرام بھی غمگین تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی بڑی فتح دے دی. تو عام زندگی میں بھی ہمیں یہی رول اپنانا چاہیے کہ اگر ہم حق پر بھی ہیں لیکن جھگڑا زیادہ بڑھ رہا ہے تو کیا کریں، پیچھے ہٹ جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مغفرت کا وعدہ کر رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو بعد میں تھکاتے تھے. اگر ہمیں آج کہا جائے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو گئے تو آپ جنت میں جائیں گے تو ہم کیا کریں گے، خوشی منائیں گے. ہم تو نمازیں چھوڑ دیں گے خوشی میں. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ انہوں نے خوشخبریوں کے باوجود انہوں نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا عبادت صرف فرض سمجھ کر کی جاتی ہے، شکر کی ادائیگی کے لیے بھی کی جاتی ہے. خاص طور پر جب تراویح پڑھتے تو تب ہم کیا کرتے ہیں،
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تراویح ہم پر فرض تو نہیں ہے نا, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی, وقت دیا, سہولت دی, موقع دیا, تو آپ کیا ہے پڑھتے ہیں, یعنی اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. تو اللہ تیرا شکر ہے, ہر روز شکر ادا کیا کرے تاکہ زندگی کے آخر تک کرتے چلے جائے, زندگی کے آخر تک ہم اللہ کا شکر ہی ادا کرتے رہیں. کیونکہ انسان جو بوڑھا ہوتا جاتا ہے, اس کا خوف, اس کی گھبراہٹ بڑھتی چلی جاتی ہے, اور پتہ نہیں اب میں یہ عبادت کر سکوں یا نہ کر سکوں. دیکھیں ہمارے دلوں میں آتا ہے نا یہ احساس کہ پتہ نہیں آگے یہ عبادت ہو سکے کہ نہ ہو سکے. تو اس لیے جو نیکی ہو رہی ہے اس کو کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, زبردست مدد. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں. اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمان و زمین کے لشکر. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا ہے, تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے, اور ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے. یعنی سب سے بڑی کامیابی کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ جنت کا داخلہ. تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں. برا گمان, برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے. ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی, ان کے لیے جہنم تیار کر دی, اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی یہاں عورتوں کا بھی الگ سے ذکر آیا ہے. اور آسمان و زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب, کمال حکمت والا ہے. یعنی سارے تو اس کے آگے مسخر ہیں. اس لیے کوئی کام مشکل ہو تو اس وقت کس کو پھر پکاریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو, کیونکہ سب کے سب اللہ کے آگے ہی مسخر ہیں. یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا, بشارت دینے والا, ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا گیا. اس کے بعد ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, کہ آپ کی مدد, آپ کی عزت, احترام, آپ کی بڑائی بیان کرنا. بیعت ایک عہد ہوتا ہے اور کمٹمنٹ ہوتی ہے یہ, تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ, اس کی مدد کرو, اس کی تعظیم کرو, صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہو. دیکھیں جتنے بھی پارے ہم نے پڑھے ہیں اس میں صبح شام کی تسبیح اللہ تعالیٰ نے نہیں بھولی. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار ریمائنڈر دے رہے ہیں یہ صبح شام کے اذکار کا. تو کون کرتا ہے؟ سب نے شروع کر دی ہے, صبح شام کے اذکار شروع کر دیے سب نے, نہیں کیے؟ کیا صبح کو کیا کرتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ و بحمدہ. تو ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں انشاءاللہ, وہ بھی میرے خیال میں شاید آپ کے پاس ہوں, نہیں تو انشاءاللہ میں نہ وہ ہاں پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی صبح شام کے اذکار موجود ہیں. بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں. ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا, اور جو پورا کرے اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا کرے گا. دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے ہمارے اموال, ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا, سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. آپ کہہ دیں کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی ارادہ رکھتا ہے؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے, بلکہ جو مال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے. بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے, اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا. تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. اور آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے, جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے بے حد بخشنے والا, نہایت رحم والا ہے. جب تم مالک نعمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو, پیچھے رہ جانے والے جلدی کہہ اٹھیں گے ہمیں بھی اجازت دو, ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں. وہ کہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں. کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ فرما دیا تو جلد ہی وہ کہیں گے بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو, بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں. اشارہ ہے غزوہ خیبر کی طرف جانے کا. اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے غزوے میں نہیں گئے
کیوں؟ کیونکہ اس وقت کیا تھا، فصلیں پکی تھی، ان کا ذہن تھا کہ ہم گھروں میں رہیں. لیکن چونکہ خیبر کی جو فتح تھی، اللہ تعالیٰ نے پہلے خوشخبری دے دی تھی، اور اس میں یہ بھی مسلمانوں کو خوشخبری مل گئی تھی کہ آپ کو مال غنیمت بھی بہت ملے گا. تو منافقین کیا کرتے تھے کہ ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے تھے. آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو، عنقریب تمہیں ایک سخت، انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا. تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے تو جیسا کہ تم اس سے پہلے منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب. نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے، نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، نہ بیمار پر کوئی تنگی. جو شخص اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جو منہ موڑے گا تو اسے دردناک عذاب دیا جائے گا. یعنی یہ جو بتائے گئے، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، بیمار پر کوئی تنگی نہیں، تو یہ جہاد سے ان کے لیے کوئی عذر ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت طاری کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی تمہیں یہ فتح دے دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر تمہیں چلا دے. یہ کون سی فتح ہے؟ فتح خیبر. اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے. ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور اگر تم سے لڑتے ہوئے جنہوں نے کفر کیا تو وہ ضرور پیٹھے پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار پاتے. اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی گزر چکا، آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں اس پر فتح عطا کر چکا تھا. اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچے. اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے. اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازمت دردناک عذاب دیتے. یعنی دیکھیں، مکہ میں بھی کچھ مسلمان ایسے تھے جو اپنے دل میں ایمان کو چھپائے ہوئے تھے قریش مکہ کی وجہ سے، کہ وہ مشرک جو تھے وہ تنگ کرتے تھے. تو اگر فتح مکہ اس طرح سے ہوتی کہ جنگ کی صورت میں ہوتی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان بھی بیچ میں مارے جاتے. تو جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی اور وہ اپنی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر ایمان والوں پر سکینت نازل کی، انہیں تقویٰ کی بات کا پابند رکھا، اور ان کے زیادہ حقدار ان کے زیادہ اہل تھے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. جو لوگ دین کے لیے سنسیئر ہوتے ہیں، اللہ ان کو تقویٰ کی بات پر پابند کر دیتا ہے، ان کی توفیق دیتا ہے کہ اپنے منہ سے جو بات نکالے وہ تقویٰ پر مبنی ہو. بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال تراشتے ہوئے امن کی حالت میں داخل ہو گئے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی. یعنی اس عمرے سے پہلے آپ کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ مکہ گئے، لیکن حدیبیہ ہی پر واپس آنا پڑا. لوگوں کے دلوں میں وسوسے آنے لگے کہ خواب تو وہی ہوتے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ خواب کے مطابق ہم نے عمرہ تو کیا نہیں، عمرہ کیے بغیر ہی آگے تھے نا مسلمان واپس. تو وہ کیا تھی، ایک خواب کے ذریعے ایک تسلی دی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ خواب سچا بھی ہوا. اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی، دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے. اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے. محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت آپس میں نہایت رحم دل ہیں. آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں. سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں میں ان کی شناخت ہے. ان کی یہ مثال تورات میں، انجیل میں، ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہوگی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہوگی. کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے.
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت و بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے. یعنی جب انہیں دیکھو گے عبادت میں مصروف نظر آئیں گے. یہ بالکل درست بات ہے جو قرآن نے کہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو سیاہ نشان پڑ جاتا ہے سجدے کی جگہ پہ، تو جو شخص سجدوں کی کثرت کرتے ہیں اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی روشنی بھی ہوتی ہے. اللہ کے آگے جھک جھک کر یعنی ایک خاص سکینت اور ایک خاص اطمینان بھی چہرے پہ آ جاتا ہے. سورہ حجرات مدنی ہے، اس میں 18 آیات 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈر جو بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر آپ کی حدیث پر اپنے عقل اپنے فہم اور اپنے فلسفہ بگاڑنے سے منع کیا گیا. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند کرنے سے منع کیا تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ آپ کی بات سے آگے بڑھ کر کوئی بات کرے یا اپنی بات کو زیادہ اہمیت دے. اے لوگوں جو ایمان لائے اور نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تم شعور ہی نہ رکھتے ہو. 2 چیزیں یہاں پہ ہیں. ایک کہ آواز کو بلند کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا. دوسرا یہ کہ آپ کی مجلس میں یا مسجد میں یا آپ کی موجودگی میں آپس میں ایک دوسرے سے کے اوپر آوازیں بلند کر کے شور سے باتیں کرنا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ جو ہے ریاض الجنہ میں جاتے تو کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ شور کرتے ہیں، اتنا اونچا شور کرتے ہیں. تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک یعنی کسی کو بلانا بھی ہوتا ہے تو کہتے ہیں ادھر آ جاؤ. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے اور وہاں پہ جو ہے آوازوں کو بلند کرنا بہت گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو. اس میں 2 باتیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اپنی آواز کا اونچا ہونا، دوسرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات لے کر آئے ہیں اس سے آگے بڑھ کے کوئی عمل کر دینا، یہ بھی جو ہے گناہ کے زمرے میں آتا ہے. تو یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا. ان کے لیے مغفرت و بڑا اجر ہے. تقویٰ یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تقویٰ کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ متقین جنت میں ہوں گے، متقین کو یہ ملے گا. تو کہاں سے ملے گا؟ وہ متقین ہیں جب وہ اس حکم پر عمل کرتے ہیں جو کہا گیا، آواز پست رکھنے کو کہا گیا، آوازیں پست رکھیں. انہی کے دلوں میں تقویٰ، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے. یعنی یہ مدینہ والے تو نہیں کرتے تھے، جو باہر سے قبائل والے آتے تھے تو وہ دور سے آئے ہوئے تھے تو ان کو رولز کا نہیں پتہ تھا تو وہ ایسے کرتے تھے. یہ سورہ یاد رکھیے کہ بہت آخر میں نازل ہوئی، عام الوفود میں نازل ہوئی تھی یہ. تو جب بہت سے ڈیلیگیشن آتے تھے اور وہ آتے تھے اور نہیں دیکھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے ہوئے ہیں یا پھر ان کی مجالس میں بہت سے کام کاج کر کے گھر کے لولا کرنے کے لیے گئے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، باہر کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پکارنا شروع کر دیتے تھے. تو جس کی یہ ممانعت بیان کی گئی ہے. بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ. یعنی صرف 1 سائیڈڈ بات سن کے کوئی ایکشن نہیں لینا چاہیے. تو فاسق آدمی جو ہوتا ہے اس کی خبر عام طور پر شک اور شبہ پر مبنی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو کنفرم کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت عظیم گناہ ہے کہ کوئی ظن یا تخمینہ کی بنا پر کسی انسان کے بارے میں بات کر دی جائے. اسی طرح ہمارے دین میں ہر سنی سنائی بات آگے کرنا بھی منع ہے. جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان آنکھ دل ہر ایک سے پوچھ گچھ ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی شخص سے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر دیتا ہے. جھوٹ بولنا، جھوٹی خبریں پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا، 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا ہے، دوسرا کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنگرا ہے جس سے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے، جس کو وہ چیرتا ہے اور اس کی گدی تک اس کے گالوں کو لے جاتا ہے. پھر دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے،
پھر اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا، پھر اس کو پھر دوسرے کو میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے دیکھا کہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے، یہ بڑا جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کرتا تھا اور اسے نقل ہو کر تمام دنیا تک پہنچ جاتی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ آج کل میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ جو ہے وہ کسی ذات کے بارے میں یا کسی کے خبر کے بارے میں پھیلائی جاتی ہے، اس کا انجام کتنا برا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن تک اس کے ساتھ یہی معاملہ پھر ہوتا رہے گا، کیونکہ قیامت کے دن جو ہے وہ کون سا عذاب ہوگا جو بیچ میں دیا جا رہا ہے، یہ برزخ کا عذاب ہے، قبر کا عذاب ہے یا برزخ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور جان لو یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند بنا دیا۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی ہر سنی سنائی بات پر کام شروع کر دیں کہ جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو پھر اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی نہیں آتی۔ یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس پر ٹرسٹ ہوتا ہے، تو پھر اس کی بات سمجھ میں آنے لگتی ہے، پھر حق کے راستے پہ استقامت بھی اختیار ہو جاتی ہے، اسی سے انسان کی ہدایت اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہمیں ایمان کی زینت سے مزین کر دے، یعنی ایمان کے ساتھ خوبصورت بنا دے، بیوٹیفائی کر دے اور ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ، ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں صلح کروانے کی بات کی گئی ہے، صلح کروانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی یہ بھی صدقے میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے صدقے کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے مصرف کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے؟ تم لوگوں کے درمیان صلح کرا دو، کہ یہ ایسا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مصرف کو پسند کرتا ہے، یعنی اس کے کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے دینی بھائی چارہ نسبی بھائی اور یعنی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، یعنی دینی بھائی اور نسبی بھائی یہ زیادہ مضبوط ہے، خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط ہے ایمان کا رشتہ، اس لیے مومن کو آپس میں بھائی بھائی کہا گیا، یعنی اخوا کہا گیا۔ یعنی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے، اس کے مال کا نقصان ہوتا ہو تو بچاؤ کرتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، یعنی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہو، نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ واقعی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کی بات ہے کہ بعض کا انسیکیور ہوتے ہیں دوسروں سے، تو کیا کرتے ہیں، تو وہ دوسرے کو مذاق بناتے ہیں تاکہ وہ زیادہ ہم سے بڑھ کر کوئی کام نہ کر جائے۔ یہاں خود اعتمادی کسی میں کم ہوتی ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ مجھ سے یہ زیادہ آگے بڑھ گیا تو وہ کیا کرتا ہے، اس کا مذاق کرنے لگ جاتا ہے تاکہ یہ ہم سے زیادہ آگے نہ بڑھ جائے، بگاڑ دیتے ہیں۔ عمر بن شرجیل کہتے ہیں کہ اگر میں کبھی کسی کو دیکھوں کہ وہ بکری کا دودھ پی رہا ہے اور میں اس پر ہنسوں، یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی نگاہ میں وہ بہت اچھا نہیں ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ مجھ سے بھی وہ کام ہو جائے جو اس نے کیا، یعنی مذاق جو اڑاتا ہے اسے بھی بعض کا یہ کام ہو جاتا ہے، تو پھر کوئی اور آپ پر ہنسے گا، اسی طرح کسی کے گرنے پر بھی ہنسنے کی ممانعت ہے۔ بعض کا کوئی پھسل جاتا ہے، کوئی گر جاتا ہے، کوئی ٹھوکر کھا جاتا ہے تو لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے بھی منع کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایسے ہی کچھ نوجوان ہنس رہے تھے، آپ نے پوچھا کیا کہا؟ فلاں آدمی خیمے کی رسی سے گر گیا تو اس کی آنکھ یا گردن جاتے جاتے بچی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مت ہنسو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا کانٹے سے بڑھ کر کوئی چیز لگ جائے، اس کے بدلے اس کے لیے ایک درجہ لکھ دیا جاتا ہے، اس کے ذریعے اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے۔
یعنی وہ گرا تو اس کے تو درجے بلند ہوئے اور تم ہنس رہے ہو. اور عموماً انسان دوسرے کو حقیر سمجھنے کے لیے بھی ہنستا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدترین ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. دونوں کو تانا بھی نہیں دینا چاہیے. مومن بھائی کو یعنی تانا دینا دراصل خود کو تانا دینا ہے، کیونکہ سب مومن ایک جسم کی مانند ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. کسی کو بدلے کے طور پر بھی تانا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بعض کا کوئی آپ کو تانا دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تم ہوگے، تم ایسے ہو، نعوذ باللہ تمہارے ماں باپ تمہارے فلاں فلاں، یعنی یہ بھی ظلم سے آگے بڑھ جانا ہے. اس طرح دوسروں کے عیب نہیں تلاش کرنے چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہی نہ کرو، ایک دوسرے سے روح گردانی نہ کرو، نہ ایک دوسرے کے عیب تلاش کرو، اور نہ ہی تم میں سے کوئی کسی کی بی پر بی کرے. یعنی ایک تجارت ہو گئی، کسی نے سودا کر لیا، آپ اس کے سودے پر آپ 10 روپے ہاں وہ خرید لو، تو یہ ہوتا ہے بی پر بی نہ کرو. اور اللہ تعالیٰ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود ہے آدمی ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو. بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقینا اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے. پھر فرمایا بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تو دوسروں کے بارے میں برے گمان سے بچنا چاہیے. بعض کا کوئی ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں برا گمان شروع کر دیتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے مجھے کہہ رہا ہے یا یہ بدگمانی کہ مجھے پتہ ہے یہ کیوں کہہ رہا ہے. فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی بہت زیادہ جھوٹی بات ہے. عبداللہ کہتے ہیں کہ جس کی چوری ہو جائے وہ بدگمانی کی وجہ سے چور سے زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے. اس نے کی ہوگی یا اس نے کی ہوگی، یعنی ادھر ادھر الزام لگاتا پھر. تو اسی لیے ابو عالیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ خادم کو مہر لگا کر چیزیں دیں، بند کر کے، پیک کر کے، اسٹیپل لگا کر، اور گن کر دیں. ان کی عادت اچھی ہو یا نہ ہو، ہم میں سے کسی کو بدگمانی ہو جاتی ہے کہ شاید یہ چرا کر لے گیا. اسی لیے طرح تجسس سے منع کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسرے کی بات سننے کے لیے کان لگائے جو اس کو پسند نہیں تو اس سے بھاگتے ہیں، وہ ان کے سامنے بات نہیں کرنا چاہے، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. پھر اسی طرح کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہوتی ہے؟ کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. اور غیبت کرنا کیا ہے؟ کہ ایسی بات کرنا جس کو وہ سننا پسند کرے، چاہے اس کے دین میں ہو، اس کے جسم میں ہو یا دنیا میں ہو، اس کے نفس، اس کی بناوٹ، اس کے اخلاق، اس کے مال میں ہو، اس کی اولاد، اس کے والدین، اس کی بیوی، اس کے خادم میں، اس کے کپڑوں یا اس کی مسکراہٹ یا اس کے کسی گناہ میں، اس کی خوشی میں، ان سب چیزوں کے بارے میں نیگیٹو بات کرنا کسی کی عدم موجودگی میں، یہ سب کیا ہے؟ غیبت میں شمار ہوتا ہے. اب مثلا بعض کا تو ہم کہتے ہیں فلاں کے غصے سے تو اللہ کی پناہ، یہ بھی غیبت ہے. یعنی آپ اس کو ایک طرف پورٹریٹ کر رہے ہیں کہ بہت ہی برا انسان ہو سکتا ہے یہ، کہ یعنی کسی وقت اچھا بھی کرتا ہوگا لیکن ابھی تو یہ اس کا جو مقام و مرتبہ وہ تو بہت ہی برا ہے. پھر اسی طرح غیبت وہی جو غیبت کسی کے اندر ہے اس کا ذکر کرنا، جو عیب ہے ہی نہیں وہ بہتان ہو گیا. بے جا تبصرے کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے کھاتا نہیں، جب تک سوار نہ کیا جائے سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ باتیں تو وہی جو اس کے اندر ہیں. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ تم اپنے بھائی کو اس عیب کا ذکر کرو جو اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح اس کی کسی کی نقل اتارنا. ایک مرتبہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتار دی. آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی، یعنی کسی کی آواز یا کسی کے اسٹائل کی نقل اتارنا. پھر اسی طرح غیبت زبان سے بول کر ہوتی ہے، لکھ کر بھی ہوتی ہے، آنکھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتی ہے، اور یعنی آپ کسی کے جسم کے بارے میں تبصرہ کرنا شروع کر دیں. ایسی چندی آنکھوں والی، فلاں نمازوں میں بڑی سستی دکھاتی ہے، فلاں ادب اور آداب سے خالی ہے، فلاں فاسق ہے یا بد اخلاق ہے، فلاں میلے کچیلے کپڑے پہنتی ہے، تو یہ سارا کیا ہے؟ غیبت ہے. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ جب سے مجھے غیبت کا گناہ پتہ چلا کہ میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی. میمون کسی کی غیبت کرنے نہیں دیتے تھے، کوئی ان کے پاس کرتا تو اٹھ کر چلے جاتے تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں کے بارے میں باتیں کرنے سے بچو کیونکہ یہ ایک بیماری ہے. اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس میں شفا ہے.
لوگوں کی باتیں نہ کرو، اس میں کوئی نہ کوئی غیبت ہو جائے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہارے دل ٹھنڈے رہیں گے۔ عمر بن عبید سے کہا گیا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں اتنی عیب جوئی کی کہ ہمیں آپ پر رحم آنے لگا، تو انہوں نے کہا کہ اس سے بچو، اس پر رحم کھاؤ، یعنی اس کو باتیں کرنے کا موقع نہ دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غیبت جیسی بیماری سے دور کرے۔ اے لوگوں، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی بدگمانی، غیبت سے بچتا کون ہے؟ جو متقی ہوتا ہے۔ تو یہ ذات پات کے جو قصے ہیں، قبیلوں کنبوں کی وجہ سے فخر جتانا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ عزت کسی خاص قبیلے سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ عزت کا مقام کون رکھتا ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو ہم مسلمان ہو گئے، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، انہوں نے اپنے مالوں اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے، اور کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے۔ اگر تم سچے ہو، یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ کاف مکی ہے، اس میں 45 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے، جمعے کے خطبے میں اس کی قرات کرتے تھے، عید کی نماز میں اس کی قرات کرتے تھے۔ اس سے آپ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ قاف، قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا یہ بڑی عجیب چیز ہے، کیا ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے؟ یہ واپسی بہت دور ہے، بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، ہمارے پاس محفوظ کرنے والی کتاب ہے۔ بلکہ انہیں سچی کی بات کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ یعنی جب انسان حق کو چھوڑ دیتا ہے تو کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا دین اس پر خلط ملط ہو جاتا ہے، اس کے معاملات کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایمان بڑا ضروری ہے، اعتماد بہت ضروری ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو فرمایا سچ فرمایا۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اسے بنایا، ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بھر کر پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے۔ تو اسی لیے کبھی اگر بارش کے چند قطرے ہمارے کپڑوں پہ پڑ بھی جائیں تو یہ کیا ہے؟ انسان کے لیے برکت کی نشانی ہے، یعنی وہ بیماریوں کا یہ علاج بھی ہے۔ اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کے شگوفے طے بہ ہیں، جو بندوں کے لیے رزق ہے، اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اس طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ یعنی اور کھجور کے بلند و بالا درخت بھی جن پر طے بہ خوشے نکلتے ہیں، یہ بندوں کے لیے رزق ہے۔ پانی سے مردہ زمین زندہ کر دیتے ہیں، تو جن کے دل مردہ ہو چکے ہوں تو دلوں کی زمین کا سامان کریں۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس اور سمود نے جھٹلایا، اور عاد و فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور اہل ایکا اور قوم تب نے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے؟ بلکہ وہ ایک نئی تخلیق کے شک میں ہیں۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم آپ کو جانتے ہیں، جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ دیکھیے دلوں میں جو خیال آتا ہے کہ سب اللہ کو پتہ چل جاتا ہے، وہ شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ یعنی کوئی ہمیں اس طرح نہیں جانتا جس طرح اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جبکہ دو ضبط کرنے والے ان کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک انتہائی نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ یعنی ہر بات جو انسان کی
لکھی جا رہی ہے۔ موت کی بے ہوشی حق لے کر آ چکی، یہ وہی چیز ہے جس سے وہ بھاگتا تھا۔ یعنی انسان موت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا، موت سے بچنا چاہتا ہے۔ تو ہم جتنا مرضی اسے بھاگ لیں تو کیا ہوگا؟ موت تو آنی ہے۔ تو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ موت کی اپنی تکلیفیں بھی ہیں، اس لیے خاص دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیفوں سے محفوظ فرمائے۔ اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کے دن کا ہوگا، اور ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً اسے تو غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا ہے، تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، تم دونوں جہنم میں ڈال دو۔ ہر زبردست ناشکرے کو، بہت اناد رکھنے والے کو، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا، سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ یعنی آپ دیکھیں کہ شرک، شک کے علاوہ حد سے بڑھنا، مال میں بخل کرنا، یہ سب چیزیں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے بچا کر رکھے۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب، میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اور ارشاد ہوگا اے میرے پاس جھگڑا نہ کرو، میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے، نہ میں اپنے بندوں میں ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم ظلم سے جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا مزید ہے، یعنی کتنی کثرت سے لوگوں کو اس میں پھینکا جائے گا۔ اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو۔ یعنی اواب کہتے ہیں اس شخص کو جو نافرمانی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، جو گناہ چھوڑ دے۔ اور اواب کہتے ہیں اسی طرح کے تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اواب ہے۔ اس طرح کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو اگر استغفار کرنے والا ہے وہ بھی اواب ہے۔ تو اوابین یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اواب کے سوا کوئی چاش کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، یہ اوابین کی نماز ہے۔ یعنی 4 رکعت سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد سے لے کر سورج ڈھلنے کے 15 منٹ تک پہلے تک اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، اول میں پڑھیں تو اشراق کہلاتی ہے، اگر دھوپ نکلنے پر یعنی وہ تیز ہو گئی ہے تو وہ کون سی نماز کہلائے گی؟ چاشت کی کہلائے گی۔ صلاۃ ضحیٰ بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو جو اوابین ہوتے ہیں وہ نماز صلاۃ اوابین کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا، رجوع کرنے والا دل لایا، ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ ان کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ یعنی مزید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں۔ اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھیں، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے ہی رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو، جب وہ کان لگائے، جب کہ وہ دلی طور پر حاضر ہونے والا ہو۔ یعنی کیا بات سنیں، یعنی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، کہیں انسان پناہ نہیں لے سکتا۔ تو ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے جو دل لگا کر، کان لگا کر سنتا ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو، زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا، ہمیں تھکاوٹ سے نے چھوا تک نہیں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور طلوع غروب سے پہلے۔ یہ تسبیح کرنا قرآن مجید کا حکم بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید کی۔ اور یہ 2 اوقات تسبیح کے، ان میں تسبیح کر لیتا ہے وہ اس دن سب سے افضل اعمال لے کر آتا ہے، اور اللہ یہ کہ کسی اور نے بھی اس جیسی تسبیح کی، اور تسبیحات کی فضیلت آپ کو یہاں پہ بار بار بتائی جا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب ترین کلمے ہیں، ایک بار تسبیح پڑھنے سے زمین و آسمان بھر دیا جاتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں، 1000 گناہ مٹتے ہیں۔ پھر اسی طرح جس نے سورج طلوع ہونے، غروب ہونے سے پہلے سبحان اللہ 100 بار کہا تو یہ 100 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس کے لیے یقین کریں کہ 2 منٹ سے زیادہ شاید آپ کو نہ لگے۔ سبحان اللہ 100 دفعہ کہنا بہت چھوٹا سا عمل ہے اور بہت بڑی جزا ہے، لیکن ہم اس وقت کاموں میں، باتوں میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں۔ اور اب جیسے مسجدوں میں افطاریاں، پارٹیاں ہو رہی ہیں گھروں میں، تو کیا ہوتا ہے اس وقت جو ہے ہمارا دھیان فل جو کس کی طرف ہوتا ہے؟ کھانے کی طرف۔ یعنی
گھروں میں بھی اگر ہم ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، پکوڑے بنانے میں اس وقت ہم لگے ہوتے ہیں. یعنی اگر ہم اپنی زبان کو اس کلمے سے تر رکھیں تو وہ بھی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے. اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو. یعنی نماز کے بعد بھی تسبیح کیجیے. یہ جو نماز کے بعد کی تسبیح کا فائدہ یہ بہت ہی زبردست ہے. یعنی جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک اعمال ہے. یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور پھر ایک دفعہ کیا کہنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو کتنا چھوٹا سا عمل ہے لیکن اجر و ثواب بہت بڑا. پوری جو ہے نا اس کی حدیث ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے جو ہر نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے تو اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے تو وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے. اور کان لگا کر سنو، جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے، وہی نکلنے کا دن ہوگا. یہ سور کی آواز کسی سے چھپی نہیں رہے گی، یہ ایک الارم ہوگا. یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے. یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں. لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو. آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے. یعنی ہر شخص کو عذاب سے جو ڈرتا ہے نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. سورہ زاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں. یعنی کچھ ہواؤں کے ہلکی ڈسٹ ہوتی ہے، کچھ کی بھاری ہوتی ہے. کچھ بھاری بادل اٹھا کر لے کے جاتی ہیں، کچھ ہلکے بادل اٹھاتی ہیں. اور پھر جو پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر بڑے کام بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں. تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے بلا شبہ سچا ہے، بے شک جزا واقعی ہونے والی ہے. یعنی جس رب نے ہوائیں بنائی وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا لیکن ان کے کام نظر آ رہے ہیں، تو وہی رب قیامت کے دن کو بھی اٹھا لائے گا. آسمان کی قسم جو راتوں والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو. اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا. مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے، یعنی جو قیامت کے دن کے بارے میں کیا سرائیاں کرتے تھے. وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے. چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے. یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یعنی آپ دیکھیں کوئی شخص آپ کو کچھ دیتا ہے تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور کوئی اور دیتا ہے تو آپ کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو رب جو خود دے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا. لینے والے ہیں جو کچھ آپ کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے. محسنین نیکی کرنے والے جو رات کو کم ہی سوتے ہیں، اور ان لوگوں یعنی جن کی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں. ہمارے لیے ہماری نیند جو ہے وہ پوری کرنا زیادہ اہم ہوتے ہیں. اپنی نیند آرام کو وہ کس پر ترجیح دیتے ہیں؟ عبادت پر ترجیح دیتے ہیں. قیام کی تکلیف کو برداشت کرتے ہیں، تھوڑا سا سوتے ہیں، زیادہ عبادت کے لیے کھڑے رہتے ہیں. تو اگر سارا سال نہیں تو کم از کم تراویح میں تو ضرور ایسا اہتمام کر لیں. اللہ تعالیٰ کیا پتہ کہ سارا سال ہی ہمیں اس بات کی توفیق دے دے. داؤد علیہ السلام بہترین انداز میں رات کے اوقات کو مینیج کرتے تھے. وہ آدھی رات تک سوتے، پھر تہائی نماز پڑھتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں سو جاتے. اور ایک دوسرے کو بھی اٹھانا چاہیے. شوہر کو چاہیے وہ بیوی کو اٹھائے اور بیوی کو چاہیے وہ شوہر کو اٹھائے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اچھا، رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے. یعنی اس کا کام آج کل یعنی سحری جب پکاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس وقت ہمارا فل دھیان سحری پکانے میں ہوتا ہے نا. اگر ہم اس وقت عام روٹین میں تو ہم بہت کم اٹھتے ہیں، لیکن آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے تو ہم اس وقت کیا کریں، استغفار مانگیں، یعنی بخشش کی دعائیں مانگیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ تہجد کے ٹائم پہ، وہ سحری کا ٹائم تہجد کا ٹائم ہی ہوتا ہے نا، جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت آپ چوتھا کلمہ پڑھیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں اور اللہم اغفر لی پڑھیں. اس کے بعد آپ جو دعا کریں گی آپ کی قبول ہوگی. اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. اور جو آپ نوافل پڑھیں گی، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے نوافل قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، لیکن جو نفل بھی پڑھیں گی وہ بھی آپ کے قبول ہوں گے. دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس بات کی.
اور ان کے مالوں میں سائل و محروم کا حق تھا، یعنی صدقہ یعنی مانگنے والوں کا ان کے جو مالوں میں حق تھا۔ یقین کرنے والوں کی زمین میں بہت سی نشانیاں جو خود تمہاری ذات میں بھی تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو، اور آسمان میں بھی تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی بالکل حق ہے اس کی طرف کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ اور کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی؟ جب وہ ان کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے بھی سلام کیا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں جب پاس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا اور ایک موٹا سا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا۔ یعنی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی کا کتنا ذکر کیا گیا قرآن میں، کہ یعنی انہوں نے پوچھا نہیں کہ ہم لوگ جب مہمان آتے تو کیا کہتے ہیں، گرم یا ٹھنڈا، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، فوراً ہی بکرا بھنا ہوا لے کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اسے ان کے قریب کیا، اس نے کہا کہ آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے اس سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں۔ انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، بس اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا بے حد علم والا ہے۔ بغیر بنا ہوا پیش کر دیا، بنا ہوا رکھا ہوگا۔ ابراہیم ٹائم لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ممکن نہیں ہو سکتا، ذہن کہاں تک چلا وہ جاتا تو ہے۔ کن کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی علم و حکمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی نظر کرم فرما دے، اپنی رحمت فرما دے، اپنا فضل کرم فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں بھی برکت رکھ دے، ہمارے بچوں کو نیک کر دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ہمارے والدین جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ نہیں ہیں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو توفیق دے کہ اپنے والدین کی خدمت عطا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پل صراط پر چلنا آسان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ہماری سب کی پریشانیاں دور عطا فرمائے۔ ہمیں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے، جو بچیوں کے لیے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رشتے اچھے عطا فرمائے، اور جو بچوں کے لیے پریشان ہیں کاروبار کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار اچھے فرمائے۔ ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرمائے، ذہنی سکون عطا فرمائے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہمیں غیبت سے پاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی عطا فرمائے، غیبت، چغلی اور جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔